نحمدہ و نصلی علی رسول کریم فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں مس مہوش ذیشان مضمون اسلامیات کلاس نحم و دہم آپ کے ساتھ لیکچر نمبر 5 کی شروعات کرنے جا رہی ہوں. سورہ انفال حوالہ. آپ کے نصاب میں شامل سورہ انفال قرآن پاک کی 8ویں صورت ہے. یہ صورت مدنی ہے. یہ سورہ قرآن پاک کے 9ویں اور 10ویں سپارے میں ہے. یہ صورت 10 رکوعات پر مشتمل ہے. اس صورت میں 75 آیات ہیں. صورت کے نام کے معنی نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں. اس صورت کا زمانہ نزول. یہ صورت سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی. اس صورت میں اسلام و کفر کے پہلے غزوے پر مکمل تبصرہ کیا گیا ہے. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انفال سے آیت نمبر 38، 39 اور 40 کی تلاوت و ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ان آیات کے اہم نکات اسکرین پر آپ کے سامنے ہے. اس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے. ان آیات میں کافروں کو الرٹ کیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیں کہ وہ اپنا طریقہ کار چھوڑ دیں، یعنی وہ مسلمانوں کو تنگ کرنا، اذیتیں دینا، اسلام کے خلاف کام کرنا ترک کر دیں اور دل سے سچائی سے اسلام کو قبول کر لیں. تو جو کچھ اگر انہوں نے کیا ہوگا، دین کے خلاف سازشیں کی ہوں گی، پچھلے گناہ کیے ہوں گے، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی ہوں گی، برے کام کیے ہوں گے، تو اللہ پاک وہ تمام معاف کر دیں گے. اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو ان کے تمام کاموں کا مواخذہ کیا جائے گا. اللہ پاک آگے حکم فرما رہے ہیں کہ کافروں سے اس وقت تک لڑتے رہو، جہاد کرتے رہو جب تک کہ وہ شرک نہ چھوڑ دیں اور اللہ کا دین خوب پھیل جائے، ہر طرف پھیل جائے اور کافر کفر چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیں. اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں خوب جانتے ہیں. آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر کافر اسلام قبول نہ کریں اور انکار کریں اور آپ کے دشمن بن جائیں تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کی دشمنی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے.
کیونکہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اور حمایتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس شخص کو کہ جس کا حامی و مددگار اللہ ہو، کیونکہ وہی تو کامیاب ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 41 کی آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس آیت سے 10ویں سپارے کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس آیت کے اہم نکات اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، جس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک مال غنیمت کی تقسیم کا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو اسلامی لشکر کافروں سے مقابلہ یعنی جہاد میں فتح حاصل کرنے کے بعد حاصل کرتا ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ جہاد سے حاصل کیا ہوا مال پہلے ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کا 5واں حصہ الگ کر لیا جائے گا۔ یہ حصہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو کہ رسول خدا اپنی ذات، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ باقی 4 حصے مجاہدین میں اس طرح تقسیم کریں کہ ایک حصہ پیدل چلنے والے مجاہد اور 2 حصے سواری رکھنے والے مجاہد کو دیے جائیں، یعنی مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ اللہ کے رسول کا اور باقی 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اس آیت کے اگلے حصے میں مال غنیمت کی تقسیم کے ساتھ ساتھ اللہ پاک مومنوں کو میدان بدر میں اپنی نازل کردہ مدد یعنی فرشتوں کا نزول، سکون کی نیند اور رحمت کی بارش کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مومنوں کو یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی قبضے قدرت میں ہے۔ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے، تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے، اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ آیت نمبر 42 کا ترجمہ و تلاوت آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس آیت کے اہم نکات اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، جس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس آیت مبارکہ میں دنیا قریب سے مراد وہ کنارہ ہے جو مدینے کے قریب تھا، اور قصوہ دور سے مراد وہ کنارہ ہے جو مدینے سے تھوڑا سا دور تھا، جہاں کافروں کا لشکر موجود تھا۔ قافلے سے مراد وہ تجارتی قافلہ ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا۔ یہ قافلہ مغرب کی جانب نشیب میں تھا، جہاں مقام بدر، جہاں جنگ ہوئی تھی، وہ بلندی پر تھا۔ بدر میں مسلمانوں کی جنگ کفار کے مسلح لشکر سے جنگ ہونا اور دونوں فریقوں کے مقام بدر پر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہونا اللہ کی رضا کے عین مطابق تھا۔ جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا اعلان ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ کوئی فریق بغیر لڑائی کے ہی دوری اختیار کر لیتا، لیکن چونکہ یہ جنگ اللہ کی مرضی کے مطابق تھی، اس لیے اس میں اسباب بھی اللہ نے خود ہی پیدا کر لیے، تاکہ جو زندہ رہے تو اس بات پر یقین رکھے کہ اسلام حق پر ہے، اور اسلام کے دائرے میں ہی زندگی گزارنے والوں کا مددگار اللہ تعالی خود ہے، جس کا عملی مشاہدہ میدان بدر میں سب نے ذاتی طور پر کر لیا۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ آیت نمبر 43 اور 44 آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس آیات کے اہم نکات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، جس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ ان آیات میں اللہ پاک مومنوں کو اپنے خاص کرم کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور وہی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے، کیونکہ اللہ تو بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اس کا بندہ کب کیا کرنے والا ہے اس سے وہ بخوبی واقف ہے۔ اس کے برعکس اگر کافروں کو تعداد میں زیادہ دکھایا جاتا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہمت پست ہو جاتی اور باہمی اختلافات پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ نے مومنوں کو ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے یوم بدر کو یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن قرار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے جنگ شروع ہونے سے پہلے کافروں کو مسلمان تعداد میں تھوڑے اور مسلمانوں کو کفار تعداد میں تھوڑے نظر آ رہے تھے، اور یہ اللہ کی رضا کے عین مطابق تھا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ صحابہ کفار کی زیادہ تعداد دیکھ کر ہمت ہار بیٹھتے، لیکن چونکہ حق کو فتح اور کفر کو شکست ہونی تھی، اس لیے جنگ ضروری تھی۔ تاہم یہ معاملہ ابتدا میں تھا، لیکن جب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی تو کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آتے تھے۔ بعد میں زیادہ دکھانے کی حکمت یہ نظر آتی تھی کہ کثرت دیکھ کر کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف و دہشت بیٹھ جائے، جس سے ان کے اندر بزدلی اور پست ہمتی پیدا ہو۔ اس کے برعکس جنگ سے پہلے تعداد کم دکھانے میں حکمت تھی کہ وہ لڑنے سے گریز نہ کریں۔ كثيرا لعلكم تفلحون۔ مومنوں، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ آیت نمبر 45 اور 46 آپ کے سامنے تلاوت و ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات کے اہم نکات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، جس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مومنوں کو لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں، جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ان آداب میں سب سے پہلی بات ثابت قدمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں ہے، اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تاکہ کثرت ذکر کی وجہ سے اللہ
ان کی طرف متوجہ رہے۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو اللہ کے ذکر کی بدولت ان کے اندر غرور پیدا نہ ہو۔ اگلی آیت میں مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ویسے تو ہر حال میں ایک مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، تاہم میدان جنگ میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور تھوڑی سی بھی نافرمانی اللہ کی مدد سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے، اور آپس کے اختلافات سے بھی بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ آپس کے اختلافات بڑی سے بڑی جماعت کی طاقت کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ ان آیات میں مومنوں کو صبر کی بھی ہدایت کی جا رہی ہے، یعنی کفار سے جنگ کی صورت میں کیسے بھی حالات درپیش ہوں، صبر کا دامن ہرگز ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ اللہ کی مدد و نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما يعملون محیط۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 47 کا تلاوت و ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس آیت کے اہم نکات اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، جس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے۔ ہر وہ کام جو محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ کام اللہ کو پسند ہوتا ہے، اسی لیے ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل اور ہر کام جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہی اللہ کو پسند ہے۔ اس کام میں تکبر اور دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی ہر قسم کی عبادت میں اخلاص کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور اگر جہاد جیسا اعلیٰ کام ریاکاری یا دکھاوے کے عنصر سے پاک نہ ہو تو یہ آخرت میں باعث ندامت اور پکڑ کا موجب بنے گا۔ مشرکین مکہ جب اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت اور مسلمانوں سے لڑائی کی نیت سے مسلح ہو کر نکلے تھے تو بڑے اتراتے اور بڑے فخر و غرور کے ساتھ نکلے تھے۔ اس آیت میں مومنوں کو اسی طرح کے کافرانہ رویوں اور طریقوں سے روکا گیا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي
واللہ شدید العقاب۔ اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 48 کی تلاوت و ترجمہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس کی اہم نکات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، جس کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے۔ شیطان نے چونکہ انسان کو بہکانے کی قسم کھا رکھی ہے، اس لیے یہ ہر وقت کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ اپنا حملہ کرے۔ چنانچہ جب مشرکین جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے تو شیطان مشرکین مکہ کے حلیف قبیلے بنی بکر بن کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا اور مشرکین سے کہنے لگا، تم حق پر ہو، یہ نیا دین تمہارے لیے خطرہ ہے، تم مالدار بھی ہو، افرادی قوت بھی تمہارے پاس زیادہ ہے اور تمہارے پاس ہتھیار بھی ہیں، لہٰذا تم ان مسلمانوں کو جلد ہی ختم کر دو گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں تمہارا ساتھی اور حمایتی ہوں۔ لیکن جب بدر کے مقام پر مومنوں اور کفار کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان نے دیکھا کہ آسمان سے مومنوں کی مدد کے لیے فرشتے قطار در قطار آ رہے ہیں، تو شیطان جو کہ ایک مشرک سردار سراقہ بن مالک کی شکل بنا کر آیا تھا، الٹے پاؤں پھر گیا اور مشرکین سے کہنے لگا کہ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، تم خود لڑو، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مشرکوں اور اس کے ساتھیوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ۔